بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول خوابوں کی پری، کس نمبر 100 گلابوں اور سے سجی خوبصورت سیج پر سرخ بھاری کام سے سجے شرارے میں ملبوس 19 سالہ لڑکی پر پریوں سا روپ آیا تھا۔ ماں نے کئی بار نظر اتاری، غرض یہ کہ جس آنکھ نے آج اسے دیکھا ان میں اس کے لیے ستائش تھی۔ اس کی سکھیوں نے بھی خوب چھیڑا کہ آج تو دلہے میاں کی ہوش اڑے ہی اڑے۔ ایسا ہونا بھی تھا، مگر اس لڑکی کی باطنی حالت بالکل مختلف تھی۔ اس کے دل میں نئی نویل دلہن والے جذبات نہ تھے، بلکہ اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں مگن تھا۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ اپنے بھاری کام سے مزید لہنگے کو سنبھالتی ہوئی کھڑی ہوئی اور تیزی سے سنگار میز کے سامنے آئی۔ ایک نظر خود پر ڈالنے کے بعد اپنا زیور اتار کر سنگار میز پر پٹکنے لگی، جس کے نتیجے میں کچھ چوڑیاں زمین پر بکھر کر ٹوٹ گئیں۔ آہ! انسان کا دل بھی تو ان کانچ کی چوڑیوں جتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سی چوٹ پر یوں ہی تو ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، جیسا اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا۔ خود کو سارے زیورات سے آزاد کروانے کے بعد باتھ روم کی جانب بڑھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ سادہ سا کاٹن کے گلابی لباس میں آئی، ایک ہاتھ میں سرخ شرارہ رول کی صورت میں پکڑا ہوا تھا، جس سے غصے سے ایک کونے میں پھینکنے کے بعد بستر کی جانب بڑھی۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھا کر بستر کی ایک سائڈ بھگونے کے بعد اطمینان سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی بستر کی دوسری جانب دراز ہو کر لائٹ آف کر کے کمفرٹر منہ تک لے لیا، جبکہ اس وسیع اور اس کمرے کے کونے میں پڑا ڈیزائنر لہنگا جسے کبھی پہننے کے وہ کبھی خواب دیکھتی تھی، اپنی بے قدری پر ہوٹھ آنسو بہا رہی تھی۔ زوہا زوہا کہاں ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ جی مما ابھی آئی۔ ستوان ناک، بڑی بڑی شرارتی آنکھیں، گلابی گال، بھرے بھرے لب، مناسب قد کی نازک سی لڑکی نے سیڑھیوں پر سے پھلانگنے کے سے اترتے ہوئے آواز لگائی۔ آپ نے بلایا مما؟ زوہا نے کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہاں تھی؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، یقیناً لگی ہوگی اس موبائل میں۔ اب جلدی سے سلاد بناؤ، پتہ ہے نا تمہارے بابا سلاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ نسرین بیگم نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی سوال جواب کرتے ہوئے اسے حکم دیا۔ ساتھ ہی ان کے ہاتھ تیزی سے روٹی بنانے میں مصروف تھے۔ زوہا نے ان کی بات سن کر برے برے منہ بنا کر سلاد بنانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ بھاری آواز گونجی، زوہا! بابا زوہا سب کام چھوڑ چھاڑ آواز کی جانب لپکی۔ زوہا آرام سے، نسرین بیگم نے پیچھے سے آواز ہانک لگائی۔ بابا میری آئس کریم لائے ہیں آپ؟ اس نے خوشی سے لاؤنج میں موجود اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ سوری بیٹا، وہ تو میں لانا بھول گیا، اظہار صاحب نے افسردہ منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ناراضگی سے کہتے ہوئے زوہا صوفے پر بیٹھ گئی۔ آ تو پھر تو جو آئس کریم میں لایا ہوں وہ ساری اذان کی؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے جانا پہچان کس گھر لے آئی میں آپ کو، تو چلیں تعارف کروانے کے لیے تھوڑی زحمت کریں اور دوبارہ باہر چلیں۔ یہ جو 2 منزلہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر ضیاء الدین مرحوم کا نام ذیلی حروف میں درج ہے۔ اس گھر میں ان کے 2 بیٹے رہائش پذیر ہیں، بڑے بیٹے انوار صاحب اور چھوٹے اظہار صاحب۔
انوار صاحب کی 3 اولادیں ہیں۔ سب سے بڑے 25 سالہ فائز جو اپنی میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آج کل ہاؤس جاب میں بزی ہیں۔ ان سے چھوٹے 21 سالہ مائز یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اور سب سے چھوٹی 18 سالہ رمشا جو کہ آج کل 12ویں کی امتحان دے کر فارغ ہونے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلے کی تیاری کر رہی تھی۔ اظہار صاحب کی 2 اولادیں ہیں۔ سب سے بڑی زوہا جو رمشا کی ہم عمر ہے اور اسی کے ساتھ ہی داخلے کی تیاری کر رہی تھی، اور دونوں میں خوب گاڑی چنتی ہے۔ اور اس سے چھوٹا اذان جو کہ میٹرک کا طالب علم ہے۔ نسرین بیگم اور آیا- عالیہ بیگم انوار صاحب کی زوجہ میں روایتی دیورانی جٹھانی والا رشتہ نہ تھا، یہ ایک خوشحال متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا گھرانہ تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ان کے جینے کی وجہ تھی۔ نسرین رات کے 2 بجے کچن میں پانی پینے جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ زوہا کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو زوہا پڑھنے میں مصروف تھی۔ زوہا بیٹا سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے اب۔ نہیں ماما، مجھے پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے کمپٹیشن کتنا ٹف ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر بننا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے، تو اسے پورا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، پر خود کو تھکاؤ مت ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی تو کام کیسے چلے گا؟ اچھا میری پیاری مما پریشان نہ ہو، بس 15 منٹ اور پھر سو رہی ہوں میں۔ چلو بس 15 منٹ اور پھر سو جانا، نسرین بیگم اسے ہدایت کرتے ہوئے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے باقی بچا ہوا کام نپٹایا اور اپنی کتابیں سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مستقبل کے سنہرے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے وہ نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ لیکن کون جانے کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نازک سی لڑکی کو کن کن راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ جاری جاری ہے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔